اور میں محترم سراج الحق صاحب کے سامنے ایک دو تجاویز رکھنا چاہوں گا، دیگر جو قائدین یہاں پر موجود ہیں، کہ اس وقت بلوچستان میں 4 جماعتوں کا آپس میں ایک انسپوکن الائنس بن چکا ہے۔ بلوچستان میں 8 تاریخ کے بعد سے احتجاج ہو رہا ہے، وہاں پر شاہراہیں بند ہیں۔ ہر روز اس احتجاج کے بارے میں ہم قومی میڈیا میں خبریں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی، بلوچستان نیشنل پارٹی، مینگل صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب اور جمعیت علماء اسلام، تو ان تمام جماعتوں سے بھی رابطہ کیا جائے۔ پھر اس کے بعد سندھ کے اندر جی ڈی اے اس وقت سراپا احتجاج ہے، الیکشنوں میں نتائج کے حوالے سے، دھاندلی کے حوالے سے۔ تحریک انصاف کے نمائندے یہاں پر موجود ہیں، اور دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی رابطہ کیا جائے، اور اس کو یہ جو آج کی نشست ہے اس کو فروٹفل بنانے کے لیے اگر یہ تمام ساری جماعتیں بھی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہو جائیں، اور یہ آج آپ نے اس سیمینار کا ٹائٹل تو سیو دا ڈیموکریسی رکھا ہے، لیکن میرے خیال میں ضرورت اس امر کی ہے اس ملک میں اس وقت کہ ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کی ایک موومنٹ، ایک تحریک شروع کی جائے، کیونکہ ڈیموکریسی تو اب بچی نہیں، اور جو ڈیموکریسی کا چہرہ ہمارے سامنے ہے یہ ڈیموکریسی نہیں ہے، یہ ڈیموکریسی کے ذریعے وجود میں آنے والا چہرہ نہیں ہے، یہ سلیکشنز ہیں۔ اور اگر آج ہم نے ان سلیکشنز کو تسلیم کر لیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے وقت میں اس سے کئی زیادہ مسخ چہرہ ہمارے سامنے لایا جائے گا اور ہمیں قبول کرنے پہ وہ مجبور کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکر گزار ہوں محترم سراج الحق صاحب کا، لیاقت بلوچ صاحب کا، میاں اسلم صاحب کا، جماعت اسلامی کے دیگر جو عہدیداران ہیں، جو منتظمین ہیں یہاں پر آج کی اس سیمینار کے، اس گفتگو کے، اس بزم کے، دیگر جو احباب یہاں پر موجود ہیں۔ میرے آنے سے پہلے گفتگو تو کافی ہو چکی، جس میں الیکشنوں میں جو کچھ سب پر بیتی اور الیکشنوں میں جو کچھ ہوتا رہا اس پر کافی کچھ کہا جا چکا ہے۔ میں مزید ان باتوں کو دہرانے میں وقت کا ضیاع نہیں کروں گا۔ اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ میرے لیے یہ بڑی قابل حیرت بات ہے، ہمارے لیے بڑی قابل حیرت بات ہے کہ بینکرپسی آف موریلٹی دیکھیے کہ جو صاحبان اس وقت فارم 47 کے ذریعے جیتے ہوئے ہیں وہ ان اسمبلیوں میں حلف اٹھانے جا رہے ہیں اس قومی اسمبلی کے ہال کو بھی آپ میں سے بہت سے لوگوں نے دیکھ رکھا ہوگا کہ جس کے اوپر گول دائرے میں خدائے بزرگ و برتر کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور اس کے عین نیچے کھڑے ہو کر یہ تمام صاحبان، اکثریت ان کی، وہ ان جعلی الیکشنز کے ایشو کردہ نتائج پر مبنی حلف اٹھا رہے ہوں گے۔ انگریزی میں ایک کہاوت ہے، کہتے ہیں کہ ڈرٹی الیکشنز کین ناٹ پروڈیوس کلین پارلیمنٹس۔ یہ جس طریقے کے الیکشنز ہوئے ان کو ڈرٹی کہنا تو میرے خیال سے وہ بھی لفظ ڈرٹی کی بھی توہین ہے، ڈے لائٹ رابری ہے۔ یہ عوام کے مینڈیٹ کے اوپر ڈے لائٹ رابری ہے، اور باقی جس طرح پورے ملک میں بلوچستان کی یہاں پر مثالیں دی گئیں، وہاں پر ہم سنتے آئے کہ ایسا ہوتا رہا ہے، لیکن یہ توقع نہیں تھی کہ اس ملک کا جو دارالخلافہ ہے، جو اس ہمارے ملک کا چہرہ ہے، جس میں کہنے کو باشعور لوگوں کی تعداد، پڑھے لکھوں لوگوں کی تعداد باقی ملک کی نسبت سب سے زیادہ ہے،
جہاں پر انصاف کا جو اس ملک کا سب سے بڑا ادارہ ہے سپریم کورٹ، وہ موجود ہے کہ ان کی عین ناک کے نیچے اسلام آباد کے لوگوں کو بھی ان کے مینڈیٹ سے محروم کر دیا جائے گا۔ تینوں حلقوں سے جو صاحبان جیتے اصل میں فارم 45 کے مطابق وہ اور ہیں، اور جن کو جتایا گیا ان کے ناموں سے ہم سب واقف ہیں۔ اب اس صورتحال میں ہمیں آگے کا کیا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے، یہ گفتگو زیادہ اہم ہے، اور میں محترم سراج الحق صاحب کے سامنے ایک دو تجاویز رکھنا چاہوں گا، دیگر جو قائدین یہاں پر موجود ہیں، کہ اس وقت بلوچستان میں 4 جماعتوں کا آپس میں ایک انسپوکن الائنس بن چکا ہے۔ بلوچستان میں 8 تاریخ کے بعد سے احتجاج ہو رہا ہے، وہاں پر شاہراہیں بند ہیں۔ ہر روز اس احتجاج کے بارے میں ہم قومی میڈیا میں خبریں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی، بلوچستان نیشنل پارٹی، مینگل صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب اور جمعیت علماء اسلام، تو ان تمام جماعتوں سے بھی رابطہ کیا جائے۔ پھر اس کے بعد سندھ کے اندر جی ڈی اے اس وقت سراپا احتجاج ہے، الیکشنوں میں نتائج کے حوالے سے، دھاندلی کے حوالے سے۔ تحریک انصاف کے نمائندے یہاں پر موجود ہیں، اور دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی رابطہ کیا جائے، اور اس کو یہ جو آج کی نشست ہے اس کو فروٹفل بنانے کے لیے اگر یہ تمام ساری جماعتیں بھی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہو جائیں، اور یہ آج آپ نے اس سیمینار کا ٹائٹل تو سیو دا ڈیموکریسی رکھا ہے، لیکن میرے خیال میں ضرورت اس امر کی ہے اس ملک میں اس وقت کہ ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کی ایک موومنٹ، ایک تحریک شروع کی جائے، کیونکہ ڈیموکریسی تو اب بچی نہیں، اور جو ڈیموکریسی کا چہرہ ہمارے سامنے ہے یہ ڈیموکریسی نہیں ہے، یہ ڈیموکریسی کے ذریعے وجود میں آنے والا چہرہ نہیں ہے، یہ سلیکشنز ہیں، اور اگر آج ہم نے ان سلیکشنز کو تسلیم کر لیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے وقت میں اس سے کہیں زیادہ مسخ چہرہ ہمارے سامنے لایا جائے گا، اور ہمیں قبول کرنے پہ وہ مجبور کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکر گزار ہوں محترم سراج الحق صاحب کا، لیاقت بلوچ صاحب کا، میاں اسلم صاحب کا، جماعت اسلامی کے دیگر جو عہدیداران ہیں، جو منتظمین ہیں یہاں پر آج کی اس سیمینار کے، اس گفتگو کے، اس بزم کے، دیگر جو احباب یہاں پر موجود ہیں۔ میرے آنے سے پہلے گفتگو تو کافی ہو چکی، جس میں الیکشنوں میں جو کچھ سب پر بیتی اور الیکشنوں میں جو کچھ ہوتا رہا اس پر کافی کچھ کہا جا چکا ہے۔ میں مزید ان باتوں کو دہرانے میں وقت کا ضیاع نہیں کروں گا۔ اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ میرے لیے یہ بڑی قابل حیرت بات ہے، ہمارے لیے بڑی قابل حیرت بات ہے کہ بینکرپسی آف موریلٹی دیکھیے کہ جو صاحبان اس وقت فارم 47 کے ذریعے جیتے ہوئے ہیں وہ ان اسمبلیوں میں حلف اٹھانے جا رہے ہیں